الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. گرامی قدر حاضرین، یہ ماہ مبارک دو محبوب اللہ کے ولیوں کا عرس کا مہینہ ہے، اور ایک محبوب کا ذکر ہم نے کیا تو میرا دل چاہا کہ دوسرے محبوب کی بارگاہ میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے، کیونکہ محبوبوں سے جو تعلق ہے نا، یہ بھی محبوب ہوتا ہے، یہ بھی ایک رستہ ہے اپنے رب تک جانے کا. اولیاء اللہ جب کہتے ہیں نا اللہ کے دوست، آپ دیکھیں اللہ پہلے دوست بعد. وہاں قرآن میں جب عربی میں پڑھتے ہیں تو دوست پہلے، عربی میں کہیں تو ولی اللہ جی، اردو میں کہیں تو اللہ کا ولی ہے. تو دونوں طرح بات ایک ہی ہے، چاہے ولی کی طرف سے ہو کے اللہ کی طرف آ جاؤ یا اللہ کی طرف سے ہو کے ولی کی طرف آ جاؤ، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اللہ کی دوستی کے لیے اللہ کے دوستوں کی دوستی یہ ضروری ہے. امام شارانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی بندے کے ایمان کو چیک کرنا ہو، اس کے دل کی ایمانی حالت کو کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو اس کے سامنے اللہ کے کسی ولی کا نام لو، اللہ کے کسی دوست کا نام لو، اگر تو اس کا دل خوشی سے کھل جائے تو سمجھو مومن ہے، اور اگر دل بجھ جائے تو سمجھو منافق ہے. کیونکہ رب کائنات نے اپنے ان دوستوں کو، ان ولیوں کو دنیا میں اپنی حجت بنایا ہے اور اپنے تعلق کا معیار بنایا. دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے، دوست اسی لیے ہوتا ہے تاکہ پہچان اور شناخت کا ذریعہ ہو. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُهُ، تو ہر بندہ دیکھ لے وہ کس کا دوست ہے۔ اس نے قیامت کو اپنے دین و عقیدے پہ نہیں اٹھنا، اپنے دوست کے عقیدے پہ اٹھنا۔ تو دیکھ لے دنیا میں کس سے اس کی دوستی ہے، کس سے تعلق ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اعرابی آیا، صحیح بخاری میں ہے، تو اس نے پوچھا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے اعرابی ما عددت لہا، جس قیامت کا تو پوچھ رہا ہے اس کی تیاری کیا کی؟ سوال قیامت کے بارے میں تھا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تو قیامت کا تو پوچھ رہا ہے، اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تو اس سچے سچے مومن اور صحابی نے وہی اصل بات کی جو اس کے دل میں تھی، جو اس کا حال تھا۔ یہاں ہم لوگ کبھی بھی نہیں اظہار کرتے، جھوٹ کا اظہار کرتے ہیں، سچ کا نہیں۔ جھوٹ کو بڑے اہتمام سے بولتے ہیں، جھوٹی حالت کو بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان وہ جو دل میں تھا وہی عرض۔ انہوں نے کہا حضور کوئی زیادہ نمازیں اور نفل اور روزے نفلی میں نے نہیں رکھے، لیکن انی احب اللہ ورسولہ، ہاں میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اعرابی انت مع من احببت، فرمایا تو اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے ایک قانون و قاعدہ بنایا ہے، من احب قوما حشرہ اللہ فی زمرتہم، اور اس میں ظاہر سے زیادہ باطن دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ بیٹھا مسجد میں ہو تو ذہن دل دماغ اس کا بازار میں ہو، تو اللہ کے دفتر میں وہ بازار میں ہی ہے، اور بیٹھا بازار میں ہو دھیان مسجد میں ہو تو فرشتے اسے لکھیں گے یہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا۔ یہ ہمارا دین ایسا ہے، یہ دل کو پہلے دیکھتا ہے، نیت کو، ارادے کو، اخلاص کو، باطن کی کیفیت کو۔ اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم، اللہ تمہاری صورتوں جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی کیفیات کو اور نیتوں کو دیکھتا ہوں، اور اس کے مطابق پیش آتا ہے۔ اس لیے اس پہ زور ہے سارا ہمارے دین میں کہ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھو، باطن کی اصلاح کرو، تزکیہ نفس کرو، ظاہری وضو کیا ہے باطنی وضو بھی کرو، جسمانی وضو کیا روحانی وضو بھی کرو، وہ سیکھو، کسی سے پوچھو، جانو۔ تو یہ سب کچھ وہ کرے گا جسے اس کی اہمیت کا احساس ہے، جو صرف فارمیلٹی کے لیے آیا، حاضری کے لیے آیا، ایک رسم کے لیے آیا، وہ اس سے آگے نہیں جاتا، وہ اس پہلے قدم کو آخری قدم سمجھتا۔ تو وہاں تیاری چونکہ یہ تھی تو جو حال تھا وہ بیان کیا۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں اس دن جتنے صحابہ خوش تھے کبھی کسی دن میں خوش نہیں تھے، کیونکہ سارے ہی صحابہ کا یہ حال تھا کہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے اور اس کے حبیب علیہ السلام سے بھی محبت کرتے تھے۔ ساتھ ایک جملہ اسی حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمایا ہوا اس حدیث کا حصہ ہے۔ انہوں نے اپنی جو شہادت اور گواہی ہے اور اپنی کیفیت ہے اسے ریکارڈ کرا دیا اس حدیث کے ساتھ۔ جو راوی حدیث ہیں انہوں نے کہا لوگوں سن لو، انی احب اللہ ورسولہ و ابا بکر و عمر۔ انہوں نے کہا اس کو تو مہر لگ گئی، میں بھی بتا دوں
کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے حبیب سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے یار غار اور خلیفہ راشد عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ کون ممبر پہ بیان کرے گا؟ جب آپ نہیں کریں گے تو پھر ادھر ادھر سے خود رو پوتے اگیں گے، پھر وہ کہیں گے مولوی نے ممبر پہ نہیں بتایا تو میں جہلم میں تجھے بتاؤں۔ یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ ایسے ہی یہ آپ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جب تم سپیس چھوڑتے ہو، بلینک چھوڑتے ہو، خالی جگہ چھوڑتے ہو، قرآن چھوڑ دیتے ہو، حدیث بخاری مسلم چھوڑ دیتے ہو، تو پھر ایسے کیڑے مکوڑے وہ آ کے کہتے ہیں آج جڑا مولوی نے نہیں دسیا میں دس دوں۔ تو دین لاؤ ممبر پہ۔ مسلمانوں سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور اپنا دین اپنے ممبر پہ ہی لے آؤ بھائی، یہی تمہارا جہاد ہے بہت بڑا۔ تمہارا دین ابھی ممبر پہ بھی نہیں ہے، تو انٹرٹینمنٹ کو دین بنایا ہوا ہے، ریلیجیس انٹرٹینرز کو سٹیج دیا ہوا ہے، پیسے بھی لو اور سٹیج پہ آ کے ہمیں اداکاری بھی دکھاؤ، عمرے کے ٹکٹ لو، پلاٹ لو، اور مولوی صاحب کے لیے پیسے نہیں، امام صاحب کو وظیفہ خدمت دینے کے لیے چندہ ہی نہیں انتظامیہ کے پاس۔ تو پھر قوم کا یہی حال ہوگا نا جو ہو رہا ہے، اس سے بھی بدتر ہوگا۔ کیا مذہبی اداکاروں پہ اور اپنی بناوٹ اداکاری پرفارمنس اور دکھاوے کے لیے نوٹ نچھاور کریں، پلاٹوں کی قرآن انداز، جس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں، کوئی دین سے تعلق نہیں، اپنا دکھاوا، بناوٹ، بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، اپنے حرام کو حلال دکھانے کے لیے، اور اپنی بدعمالیوں کو گندگی کے اوپر چاندی کا ورق لگا کے سمجھنا کہ ہم بڑے نیک اور بزرگ ہو گئے۔ یہ جس محبوب کا آج میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ ولایت کی دنیا کا محبوب ہے، یہ بابا فرید گنج شکر کا محبوب ہے، فرید الملت والدین کا محبوب، امیر خسرو کا محبوب، اور نصیر الدین چراغ دہلی کا محبوب، اور خواجہ سلیمان توسوی کا، اور خواجہ نور محمد مہاروی قبلہ عالم کا، اور خواجہ شمس الدین سیالوی اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا محبوب رحمہم اللہ تعالی۔ یہ سارے ہی محبوب ہیں، کیوں بھلا؟ کیونکہ محبوب سے جڑ گئے۔ یہ فارمولہ اور یہ اصول نبوی ہے، احادیث صحیحہ ہیں، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، یہ تصوف کی کتاب سے نہیں میں بتا رہا۔ لیکن یہ ممبر پہ تمہیں ایسا کوئی بدعقیدہ منکر شخص ایسی حدیث نہیں سنائے، چاہے وہ بخاری میں ہو چاہے مسلم میں ہو، وہ وہاں رک نہیں سکتا، کیونکہ اسے کوئی محبوب نصیب نہیں۔ تو جسے اللہ کے کسی محبوب سے محبت نہیں، وہ اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن کی نص ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے قیامت تک اپنی محبت کو اپنے محبوب کی نسبت سے مشروط کر دیا ہے۔ محبوب جب تک تجھے نہیں مانے گا، میرا محبوب میرا محب نہیں ہو سکتا، محبوب کیسے؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے بانی ہیں، جو نظامی سلسلہ ہے، شاخ ہے چشتی کی، صابری اور نظامی، یہ دونوں ہی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ بزرگ ہیں۔ محبوب الہی آپ کا لقب ہے، اور نظام الدین اولیاء یہ میرے علم میں امت میں واحد ہی ایک ہستی ہے، باقی سارے ولی ہیں، یہ اولیاء ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، لوگوں جو اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم، یعنی جن چیزوں کو تم خوف بنائے پھرتے ہو،
وہ انہیں اپنے اوپر طاری نہیں کرتے. جن چیزوں کو تم غم بنائے پھرتے ہو، یہ نہیں ہوتا کہ انہیں غم آتے نہیں، خوف آتا نہیں، عام آدمی سے زیادہ آتا ہے. داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، السکون حرام علی قلوب اولیائہ. اس کا دوست ہو اور غفلت سے سو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس کی دوستی بندے کو اندر سے جگا دیتی ہے، بیدار کر دیتی ہے. وہ صرف اپنا ہی غم نہیں، ساری امت کا غم لیے پھرو، جانوروں کا، مخلوق کا، حیوانات کا، غیر مسلموں، ہندوؤں کا بھی. اس لیے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کو سلطان جی کہتے ہیں. انڈیا میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم ویسے عقیدت رکھتے ہیں. تو خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 22 ربیع الثانی میں آپ کا بھی عرس ہوتا ہے. اس لیے آج تھوڑا سا میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنے محسن کا تھوڑا سا شکریہ ادا کیا جائے. اس کے کئی پہلو ہیں، عقیدت ہے، ہم ان کے مرید ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس میں جو شرعی ٹیکنیکل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندے کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا، اللہ اس کا شکریہ مانتے ہی. ہمارے لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں کسی کا شکریہ ادا کرنا. اور یہاں اللہ نے اس کو ایمان سے جوڑا ہے، شکرانے کو، کہ جو بندے کا شکر گزار نہیں، فرمایا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. وہ لوگ جنہیں اللہ نے تمہارے لیے نعمت کا ذریعہ بنایا اور اس کے ذریعے تمہیں کوئی برکت یا فیض ملی، پہلے اس کا شکریہ ادا کرو. یہ اسی لیے ہم ذکر کر رہے ہیں، شکریہ ہی ادا کر رہے ہیں. اور شکر کا پہلا قدم زبان سے ہے، اپنی زبان کو حرکت دیں. اللہ کا شکر بھی اسی سے شروع ہے، بندے کا شکر بھی اسی سے شروع. زبان سے اپنے رب کا شکریہ ادا کریں اور اس کو تسلیم کریں کہ اللہ تو نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں. اس کا اقرار کریں، اظہار کریں، چرچا کریں. اللہ نے تو کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میری نعمتوں کا صرف شکر نہیں کرنا، چرچا کرنا. جب چرچا کریں گے تو شکر ہوتا جائے گا، شکر کریں گے تو اس نعمت میں برکت ہوتی جائے گی، اس میں اضافہ ہوتا جائے. تو یہ اولیاء یہی کرتے ہیں، اللہ کے دوست اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پھر انہیں یہ انعام دیتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور یہ پھر اللہ کا ایسا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بعد بھی اللہ ان کے ذکر کو جاری رکھتا. یہ جو سلسلہ عرس ہے یہ اصل میں اسی کی کڑی ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد کر گیا، ذکر کر گیا، اب رب اس ذکر کا بدلہ اپنے وعدے کے مطابق اسے دے رہا ہے. اب اس سے کسی کا چڑھنا، کسی سے ٹکرانا، اس پہ اعتراض کرنا اور اس کے اندر عیب نکالنا، یہ مومن کا کام نہیں. مومن تو خوش ہوگا کہ یہ میرے اللہ کا دوست ہے، اللہ کا بندہ ہے. بندگی دوستی کی بنیاد ہے. بندہ ہوگا تو دوست ہوگا، بندہ نہیں تو دوست بھی. کیونکہ اللہ کی دوستی ساری بندگی بندگی ہے، اول بھی بندگی آخر بھی بندگی، ابدیت. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کا نام ہے سید محمد بن احمد بن علی البخاری البدایونی. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں القابات میں اتنے گم ہیں کہ اصل نام کبھی نہ سنا نہ کسی نے سنایا. یہ بخارا سے آئے تھے، سید تھے. ان کے دادا یہ لاہور سے ہو کے پھر دلی گئے تھے.
یہاں انہوں نے اسٹے کیا، لاہور شہر کو بھی یہ شرف ہے ان کے آباء و اجداد نے، اور یہاں کی منڈیوں میں کاروبار کرتے رہے، اور منڈیوں کے اندر جو بددیانتی تھی، تاجروں کی جھوٹی قسمیں تھیں، فراڈ تھے، جب وہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ شہر آباد کیسے رہ سکتا ہے جس کی منڈیوں میں تاجر اتنا جھوٹ بولتے ہو، وہاں برکت کیسے آئے گی؟ پھر بدایوں انڈیا میں وہاں آباد ہوئے، اور بچپن میں یتیم ہو گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی والدہ نے پالا، چرخہ کاٹتی تھیں، سیدہ تھیں، اور بیٹے کو دین پڑھا رہی تھی۔ چرخے پہ دستار کاٹنا شروع کی، اور جس دن کہا کہ مولا میرا بچہ عالم بنے گا، یہی دستار اس کے سر پہ باندھو۔ جب علوم دینیاں پڑھے تو قاضی صاحب کو وہی دستار بھیجی کہ آج میرے بیٹے کی دستار بندی کسی سے کریں جو اس کی ماں نے خود تیار کی ہے۔ اس طرح تربیت اولیاء کی، اللہ کے دوستوں کی ہوئی ہے۔ غوث پاک کا بھی میں نے آپ کو بتایا، صدقے خیرات کی روٹیاں ان لوگوں نے نہیں کھائیں، مانگے تانگے کا لقمہ، مشکوک لقمہ، حرام تو بڑی دور کی بات ہے، وہ نہیں کھایا تو یہ غوث اعظم اور محبوب الہی اور خواجہ غریب نواز اور داتا گنج بخش بنتے۔ ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا اور نام بھی نہیں لیتا، اس لیے اصل بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں جس دن ہمارے گھر فاقہ ہوتا نا، کھانے کو کچھ نہ ہوتا، تو میں تو بچہ تھا 10-12 سال کا، تو ماں سے کہتا اماں روٹی دیں، تو اماں جی کہتی بیٹا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ تربیت تھی، اور اتنی اللہ کی محبت پیدا کر دی اور اللہ سے ایسا تعلق اور دوستی بنا دیا، کہتے ہیں جس دن روٹی مل جاتی تھی میں پریشان ہو جاتا، تو اماں کہتی بیٹا روٹی کھا، تو کہتے ہیں میں کہتا اماں کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، آج ہمیں مہمان ہی نہیں۔ یہ تربیت تھی اللہ کے دوستوں کی، ان ولیوں کی۔ اور پھر ہندوستان میں اس مقام میں علم پہ پہنچے کہ جس مجلس میں بیٹھ جاتے علماء کی، مناظروں کی، بحث کی، دینی معاملات میں، تو لوگ کہتے نظام بحاث آ گیا ہے، اور نظام محفل شکن آ گیا، جو محفلوں کو الٹ دیتا تھا اپنی گفتگو سے، مسائل سے، دقائق سے، نکات سے۔ اتنا اللہ نے علم و فضل عطا فرمایا، ایک دھوم تھی، شہرت تھی، اور علم پڑھا، محنت کی بنیاد یہ رکھی ہمارے بزرگوں نے، روحانیت کی اور ولایت کی۔ آج اس کے الٹ ہے، اگر ہم کہیں پیروں کے گھر پیدا ہو گئے یا سیدوں کے گھر پیدا ہو گئے تو یہ کافی ہے، بس آگے ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ یہ جتنے تھے ان کی سب کی تاریخ یہی ہے، انہوں نے اس سے زیادہ محنت کی، مشقت، ریاضت، مجاہدات کیے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ دلی کی مسجد کا ایک بیسمنٹ تھا، اس میں یہ حسینی شہزادہ رہتا تھا طالب علمی کے دوران، تہ خانہ چھوٹا سا تنگ سا، رہائش کے لیے جگہ نہیں تھی، اور اسی مسجد میں خواجہ ندیم الدین متوکل کا حجرہ تھا جو بابا فرید گنج شکر کے بھائی تھے۔ اللہ کے دوستوں کے پاس بس بیٹھتے، ان کی زیارت کرتے، ان کی باتیں سنتے اور اپنا دین پڑھتے تھے، اور اتنی پھر اللہ نے عظمت دی، شان دی، مقام اور مرتبہ دیا، لیکن باپوں کی تلاش کو نہیں چھوڑا، محدث بن گئے، فقیہ بن گئے، ابھی بھی دل میں طلب تھی کہ کوئی اللہ کا پیارا ملے تو آگے منزل پہ پہنچائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر۔ تو جب کہتے ہیں قوال آیا ہوا تھا ملتان سے، تو وہ باتیں کر رہا تھا کہ میں فلاں ولی کے پاس گیا، فلاں علاقے سے چلا تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، وہی زمانہ ہے آپ کا،
تو وہاں ٹھہرا، انہوں نے بڑا نظر نیاز پیش کی، مہربانی کی، پھر ادھر گیا کرتے کرتے اس نے کہا رستے میں اجودھن ایک جگہ تھی، وہاں بھی میں نے اللہ کا ایک ولی دیکھا ہے کہ ایسا بزرگ کہیں اور نہیں دیکھا۔ تو کہتے ہیں جب اس نے نام لیا نا فرید الدین مسعود گنج شکر، اتنے بزرگوں کا اس نے نام لیا تھا، لیکن جب یہ نام لیا تو میرا دل اچھل کے تڑپ گیا، تو دل میں ایک لگن لگ گئی کہ یہ بابا کون ہے۔ یہ اس امت کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا ایک بابا ہے اونٹ چراتا ہے، ابو بکر عمر اور علی کو، ہاں آپ چونکہ فتنوں کے دور میں ایمان لوٹ رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء نے رضی اللہ عنہ والے صحابہ کو کہا بابا ڈھونڈو، اور جب مل جائے تو اس سے دعا کروانا، عمر اپنے لیے بھی کرانا اور میری امت کے لیے بھی کرانا۔ تو وہ صحابہ سوچ رہے ہیں، شہنشاہ ولایت سوچ رہے ہیں مولا علی کہ وہ بابا کون سا ہوگا جسے حضور فرما رہے دعا کراؤ جا کے۔ تو کہتے ہیں جب پتہ کیا تو اس بابے کا نام ویسے کرنی تھا۔ سوچو محدثین نے باب باندھے ہوئے ہیں اس میں، کتب حدیث میں میں حدیث نے اس پہ باب باندھے ہیں، باب فضائل الاویس القرنی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا امام کہہ رہا ہے، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ سارے بابے جن کے قدموں کی خاک ہے، جن پہ ولایت بھی ناز کرتی، نبوت بھی ناز کرتی، ان کو کہا۔ کیا مطلب ہے کہ جب عمر اور علی کو بابوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے تو کیڑا مکوڑا کون ہے اور بھیجنے والا کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ساری کائنات جس کے در پہ گدھا بن کے منگتا بن کے کھڑی ہے، نبی اور فرشتے اور صحابہ اور اولیاء۔ تو لوگوں نے دین نہیں پڑھا۔ یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں آپ کو، نہر کے سر پہ تراشد کلندری داند، یوٹیوب پہ سر منڈا کے ٹنڈ کرا کے جو بیٹھ گیا اس کو عالم نہ سمجھو۔ یہ حادثاتی کھاتے ہیں، موبائل آ گیا تو یوٹیوب آ گیا تو آپ جو مرضی کریں، آپ مفتی بن گئے، علامہ بن گئے، سائنسدان بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، جو چاہے آپ کا دل کریں اس پہ۔ شیطانی پروگرام ہے، اسی لیے تو اپنا ایمان بچائیں، اپنا عقیدہ بچائیں، اور ان اللہ کے دوستوں سے جڑیں، ان سے محبت کریں، یہی کافی ہے، دلی محبت۔ اور یہ محبت بندے کو، یہ محبت ہی ہے نا کہ عمر کو فاروق بنا دیا، ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عثمان کو ذو النورین بنا دیا، علی کو حیدر کرار بنا دیا۔ یہ کیا تھا؟ ورنہ رشتہ دار پہلے نہیں تھے، تعلق نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ قلبی ایمانی جو جذبہ اور محبت ہے، اس سے انقلاب پیدا ہو۔ تو محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سید ہیں، عالم ہیں، نوجوان ہیں، دنیا میں ڈنکا بجا، بادشاہ ٹائم مانگتا تھا، اپوائنٹمنٹ ملاقات کی، 7 سلاطین دہلی کا دور آپ نے گزارا ہے۔ جب بھی وہ پیغام بھیجتا، سفارش ڈلواتا، یہ ہیں اولیاء۔ یہاں کیا ہے؟ چپڑاسی کا فون آ جائے تو ہم خود ہی اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ وہاں دلی میں دارالخلافہ میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کا درویش، اللہ کا ولی، محمد عربی کا فقیر، اور علاؤ الدین خلجی کہہ رہا ہے، تغلق کہہ رہا ہے، بلبن کہہ رہا ہے، ملاقات، زیارت، ٹائم، اور پھر زبردستی انہوں نے کہا ابھی نہیں کہتے، پھر میں خود ہی آ جاتا ہوں غیر پوچھے۔ تو فرمایا علاؤ الدین خلجی، میرے حجرے کے 2 دروازے ہیں، 2 درے ہیں، تو ادھر سے آئے گا، ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نظام الدین اولیاء کے مرشد نے کہا کہ جس کا نام بادشاہ وقت کے رجسٹر میں درج ہو جائے
اس کا نام بادشاہ حقیقی کے دفتر سے کٹ جاتا۔ تو کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم حجرے میں آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ مسلمانوں کے سلطان ہیں، ہم آپ کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے دعا گو ہیں، کسی نذرانے کی ضرورت نہیں۔ وقت کم ہے، میں 2-3 بس اشارے کر دوں۔ ساری زندگی اس امت میں اتنا نذرانہ اور اتنے فتوحات اور اتنی نظر نیاز کبھی کسی ولی کے آستانے پہ نہیں آئی جتنی محبوب الہی کی بارگاہ میں آتی تھی۔ حوض ہوتے تھے تالاب پانی والے پرانے زمانے میں، وہ پانی نہیں ہوتا تھا، اس میں سوکھا تالاب تھا اور روز پیسوں کا بھرتا تھا، روزانہ صبح سے شام مغرب تک۔ لیکن اللہ کے اس فقیر نے ساری زندگی کبھی کرنسی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ خادم لانگری جو تھا وہ روز نکالتا اور صبح سے پہلے اس نے اس کو ختم کرنا ہوتا تھا۔ تو فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے گھروں میں آستانہ نظامیہ سے لنگر جاتا تھا، راشن جاتا تھا، وظیفے لگے ہوئے تھے۔ تو غریبوں کی ضروریات اور ویلفیئر کا کام اس طرح ہوتا تھا کہ کسی کو خبر بھی نہیں کہاں سے آیا ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو گئی، بیوہ کو خرچہ مل گیا، یتیم کو سرپرستی مل گئی، اور کوئی اشتہار نہیں، کوئی تصویر نہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کون پہنچا رہا ہے، کون دے رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا نظام خدمت خلق تھا، اولیاء کا، ولیوں کا، ان کی آستانوں اور خانقاہوں، اور مسلمان نہیں غیر مسلم بھی۔ ہندو بھی لنگر جب لگتا تھا 2 ٹائم کھانا تو غیر مسلم بھی کھا رہے ہوتے تھے۔ جس رب کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ جب رزق دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، رب اس کو کہتے ہیں۔ اور رب کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے جو یہ دیکھنے لگ جائے کہ یہ میرا مرید ہے کہ نہیں؟ تو وہاں ہندو غیر مسلم بھی آ کے لائن میں لگے ہوتے اور حضرت سلطان جی کے در پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، درشن کر رہے ہوتے۔ اس طرح تبلیغ کی، دین کی اور ایمان پھیلایا، چاہے داتا گنج بخش ہوں، چاہے خواجہ غریب نواز ہوں، چاہے محبوب الہی ہوں۔ ان کا لنگر ہی بہت بڑی تبلیغ تھا، انسان کو لے آتا ہے، یہ روٹی جو ہے بڑے بڑوں کو کھینچ لاتی ہے، رزق کا نظام ہے۔ لیکن آپ نے ساری زندگی 2 جوڑے کپڑوں کے، تیسرا کبھی نہیں بنایا تھا۔ اور وہ ملیشیا نہیں ہوتا، پہلے اسکولوں میں وردی میں بھی استعمال ہوتا، ملیشیا، یہ جو گارڈ وغیرہ بھی پہنتے، یہ کالے 2 سوٹ ملیشیا کپڑے کے تھے آپ کے پاس، ایک دھلتا ایک پہنا جاتا تھا، اور روز روز بھرتا ہے کرنسی کا، پیسوں کا، اشرف سونے کے سکے ہوتے تھے وہ، اس وقت کی جو کرنسی تھی، سونا، چاندی، مسلم غیر مسلم سب بیچ رہے ہیں۔ یہ تھے ہمارے پیر، ہمارے مرشد، جن کو ہم اولیاء اور اللہ کا محبوب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن آواز آئی، نظام الدین محب بنو گے کہ محبوب؟ تو فرمایا میں ذرا اماں جی سے پوچھ لوں، ہاں، کیونکہ وہ اماں فنا فی اللہ کے مقام کی ولیہ تھی، جیسے سلطان باہو کی والدہ تھی، غوث پاک کی والدہ تھی، بابا فرید گنج شکر کی والدہ تھی، جو خواجہ قطب الدین مختار کاکی کی والدہ تھی، جو بچہ پیٹ سے ہی 15 سپارے حفظ آتا تھا، ایسی مائیں تھیں۔ تو ماں نے چونکہ تربیت کی ہوئی تھی، چرخے کاتے ہوئے تھے، قرآن کی لوریاں دی ہوئی تھیں، سید زادی تھی، تو رب سے دوستی، روٹی دینے لینے میں ہی رب سے تعلق بنا دیا۔ بابا فرید تو بعد میں آئے نا، یہ جو ماں کا فیض و تربیت تھا، تو کہا اماں سے پوچھ لوں تو پھر بتاؤں گا۔ اماں سے جب پوچھا تو اماں نے کہا بیٹا ادھر چلا جا، یہ جواب تھا اماں کا، اشارہ کیا اس طرف کو جا، تو کہتے ہیں اس طرف چل پڑا جنگل میں، یہ بیٹا ہوتا ہے،
تو ماں سے پوچھتا نہیں اماں کیوں؟ وہ اولاد نہیں ہے جو ماں باپ سے پوچھے کیوں، کیا، کیسے، چوں چرا، وہ اولاد نہیں ہے۔ کبھی کتے کا بچہ، گدھے کا بچہ، گھوڑے کا بچہ، کسی جانور کا بچہ، مرغی کا بچہ، چوزے کو دیکھ لو، ماں جدھر اشارہ کرتی ادھر جاؤ، چیونٹی کو دیکھ لو، یہ نہیں پوچھتا امی کیوں، ادھر کیوں جاؤں، میں نے ادھر جانا ہے۔ اس کا مطلب وہ اولاد ہی نہیں، بچہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیوں ہے؟ یہ خود سے ماں باپ کو یہ سوال خود سے پوچھنا چاہیے۔ جن کے ماں باپ یہ تھے رب کی بندگی والے، کبھی رب کو نہ نہیں کی، اس کی اولاد نے کبھی ماں کو نہ نہیں کی، تو چلے گئے۔ کہتے ہیں ایک مجذوب پڑا تھا، جسم پہ کیڑے پڑے تھے، میں اس کے پاس سے گزر گیا تو اس نے مجھے آواز دی، نظام ادھر آؤ۔ یہ کون بابا ہے؟ بابے ایسے ہوتے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا ماں نے کہا ادھر جاؤ، میں چل گیا، آ گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا، انہوں نے پوچھا محبوب بنو گے کہ محب؟ تو اس نے کہا نظام تیری ماں نے اسی لیے بھیجا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لے۔ انہوں نے کہا اگر محب بننا ہے تو یہ میرے والا حال ہوتا ہے محب کا، جا جا کے محبوب بن جا، جو کہتا جائے گا وہ کرتا جائے گا۔ تو اللہ نے جب محبوب بنایا تو اس کو یہ شان دی، حدیث صحیح ہے ترمذی شریف، لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ چونکہ دین آپ نے نہیں سنا، نہیں سنایا، ممبر پہ نہیں لائے، تو لوگ تو آپ کا گریبان پکڑیں گے، لوگ آپ کے ولیوں پہ، آپ پہ نہیں، پہلے تو ہم پہ شرک کا فتویٰ تھا نا، ہم انہوں کہتے تیرا بابا بھی مشرک سی، اور ذمہ دار تم ہو، قیامت کو گریبان تمہارے پکڑیں گے داتا صاحب اور خواجہ صاحب اور محبوب الہی کہ ہم نے تمہیں ایمان دیا اور تو نے ہمیں شرک کا فتویٰ دیا۔ ہاں، یہ میں اتمام حجت کر رہا ہوں۔ اگر بیان کیا ہوتا دین سے تو کسی کو جرت نہ ہوتی، کسی کاٹ کباڑ کو۔ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث و اغبر، اللہ کے کچھ ایسے گردآلود اٹے بالوں والے، مٹی کے اندر مٹی ہونے والے کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ اگر رب کو قسم دے دیں کسی بات کی تو اللہ اسی وقت پوری کرتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لبرہ، اور ساتھ اشارہ کیا وبراء ابن مالک منہم، یہ جو تم میں میرا درویش صحابی براء بن مالک بیٹھا ہے یہ انہی میں سے ہے۔ اور صحابہ پھر جنگوں میں انہیں کہتے تھے بابا جی رب کو قسم دو ہمیں اللہ فتح دے۔ ہاں، ہم تو انہی صحابہ کے ماننے والے اور پیروکار ہیں۔ آپ کون سے صحابہ کو مانتے؟ آپ کے کوئی اور صحابہ ہیں؟ کوئی آپ کا دین اور ہے، کوئی حدیث اور ہے آپ کی، بخاری مسلم صحیح ترمذی کوئی اور ہے، آپ نے خود تیار کی ہے اپنی فیکٹری اور کارخانے میں، لیکن پڑھا نہیں۔ پڑھا بھی ہو تو سنائیں کیوں، بیان کیوں کریں؟ اور یہاں تو رک ہی نہیں سکتا جب تک براء بن مالک کے دسترخوان کا ٹکڑا کھایا نہ۔ یہ سامنے لکھی ہوئی حدیث پہ نہیں رکتا بندہ، یہ لوگوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، عام لوگوں، ہم نے یہ سب آنکھوں سے دیکھا ہے، سامنے بخاری نظر ہی نہیں آئے گا، رکے گا ہی نہیں۔ ہاں، سب آنکھوں سے دیکھا ہے، بھگتا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ اللہ وہ توفیق چھین لیتا ہے، وہ نظر چھین لیتا، کیونکہ اللہ کو غیرت و حیا ہوتی ہے اپنے دوست کی اتنی کہ منکر و مخالف اور ملحد بھی آ جائے، دہریہ بھی، تو اللہ دوست کی وجہ سے اس کا بھی حیا کر لیتا ہوں، لحاظ کر رہا ہوں۔ اس بدبخت نے ایک منکر تھا تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ سے مناظرہ کیا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، وجود باری تعالیٰ پہ مناظرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو آگ جلا لیتے ہیں اور اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ جل گیا وہ جھوٹا اور جس کا ہاتھ نہ جلا وہ سچا۔ کئی دن بحث مناظرے ہو گئے، آخر اس پہ حل ہوا، لوگ مجمع تھا، آگ جلائی، دونوں نے ہاتھ ڈالا، دونوں کا ہاتھ نہیں جلا۔
تو اللہ کا ولی پریشان، مولا یہ دنیا کے سامنے تو مجھے رسوا نہ کر، میں تو تیرے ہی نام اور تیرے عزت اور تیری ذات کے لیے۔ تو رب نے فرمایا مالک بن دینار یہ تیرے ہاتھ کی برکت سے اس کا بھی نہیں جل رہا، اکٹھے نہیں ڈالنا، الگ الگ ہاتھ ڈالو، پھر آگ بتائے گی کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔